آیت نمبر 119 کو آج میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ آج کی گفتگو اس آیت کے تناظر میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس آیت میں بنیادی طور پر 3 باتیں کی اور انہیں 3 باتوں کے گرد ہماری ساری گفتگو رہے گی۔ دیکھنے میں تو یہ 3 باتیں ہیں اور چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اگر انسان اس ایک آیت کو سمجھ لے اور اپنی زندگی کو اس ایک آیت کے حکم میں ڈھال لے تو اس میں دنیا اور آخرت یہ دونوں کی اللہ نے اس میں کامیابی رکھی ہے۔ قرآن مجید کی آیات اگر پڑھیں 6666 آیتیں ہیں تو سارا قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اگر قرآن کی ایک آیت کو بھی لے لیں تو یہ بھی قرآن منزل تک آیت پہنچا دیتا ہے، ایک آیت منزل تک پہنچاتی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ تو آئیے پہلے اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس پہ چل پاتے ہیں، میں نے آپ تک پہنچانی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، فرمایا اے ایمان والو۔ اب ہر صاحب ایمان سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اللہ یہاں پر 2 باتیں ہیں جن کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ ڈیمانڈ 2 باتوں کی ہے، ایک ہے اتقوا اللہ کہ اللہ سے ڈرو، اور دوسری ڈیمانڈ کی ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو پہلی چیز ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے۔ ایمان والوں سے یہ نہیں فرمایا کہ ایمان لے آؤ، کیونکہ ان سے فرما رہے اے ایمان والو، بات ہی ایمان والوں سے کر۔ اس آیت میں اللہ نے ایمان لانے کی ڈیمانڈ نہیں کی ہے، کیونکہ اللہ نے بات ہی ایمان والوں سے کی ہے۔ تو ایمان والوں سے فرماتا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو اور پھر سچوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ تو قبل اس کے کہ میں اتقوا اللہ اور اس پہ بات کروں، یہ جو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ہم سارے بیٹھے ہوئے ہم کہیں کہ ہم سارے صاحب ایمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ تو ذرا 2 لمحے اس پہ بھی توجہ چاہوں گا آپ کی کہ یہ ایمان والے ہیں کون، جن سے اللہ فرما رہا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ظاہری عمل کا نام نہیں ہے۔ ایمان کسی ظاہری عمل جتنے بھی ہیں، جن کی نماز پڑھنا ایک ظاہری عمل ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ایک ظاہری عمل ہے، حج پہ جانا ایک ظاہری عمل ہے، زکوٰۃ دینا ایک ظاہری عمل ہے۔ ایمان کسی ظاہری عمل کا نام نہیں ہے، کیونکہ وہ تو تقویٰ کے اندر سارے اعمال آئے ہیں۔ تو جب اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو اللہ سے ڈرنے میں نماز بھی شامل ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، ذکر بھی ہے، اذکار بھی، سارا کچھ ہے۔ اب جب اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تو کیا مطلب ہے؟ اللہ سے ڈرو اور نماز نہ پڑھو؟ ایسی بات تو نہیں۔ اللہ سے ڈرو اور روزہ نہ رکھو؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو اور حج پہ نہ جاؤ؟ نہیں۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ اللہ سے ڈرو اور نماز بھی پڑھو، اللہ سے ڈرو، رمضان آئے تو روزہ رکھو، اللہ سے ڈرو، قرآن کی تلاوت بھی کرو۔ یعنی اتقوا اللہ، تقویٰ میں سارے نیک اعمال ہیں۔ اگر تقویٰ میں سارے نیک اعمال ہیں تو پھر ایمان میں کیا ہے؟ اگر ایمان میں بھی عمل ہو تو پھر تقویٰ میں تو عمل تو پہلے آ گیا ہے۔ تو ایمان جو ہے یہ عمل نہیں ہے، ایمان کوئی اور حقیقت ہے۔ اس لیے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ایمان ہے کیا، پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم اس میں شامل ہیں کہ نہیں، کہ ہمارا یا ایھا الذین آمنو میں ہمارا شمار ہے کہ نہیں ہے۔ یوں تو ہم سارے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ تو دیکھتے ہیں یہ ایمان
میں نے پہلے بتایا، نہ نماز پڑھنے کا نام ایمان ہے، نہ روزہ رکھنے کا نام ایمان ہے، نہ داڑھی بڑھا لینے کا نام ایمان ہے، نہ پگڑی باندھنے کا نام ایمان ہے، نہ قرآن کی تلاوت کرنے کا نام ایمان ہے، نہ زکوٰۃ دینے کا نام ایمان ہے۔ یہ ظاہر ہے، ایمان ظاہر نہیں ہے، ایمان باطن کا نام ہے۔ پھر ظاہر یہ کیا ہے؟ جتنے نیک اعمال ہے، یہ اسلام ہے، اسے ہم اسلام کہیں گے، ایمان نہیں کہیں گے، کیونکہ اسلام اور حقیقت ہے اور ایمان اور حقیقت ہے۔ اس کی وضاحت اللہ نے قرآن مجید میں کی ہے۔ سورہ حجرات کو پڑھیں، سورہ حجرات، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ 26 نمبر پارہ ہے قرآن مجید کا۔ کچھ اعرابی تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور تو وہ آپ کہتے ہیں فلاں نے اسلام قبول کیا، فلاں دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ کبھی آپ نے یہ کہا کہ فلاں بندہ دائرہ ایمان میں داخل ہوا، یا فلاں بندے نے ایمان قبول کیا؟ قبول اسلام کیا جاتا ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہوا جاتا ہے، کیونکہ اسلام آغاز ہے، ایمان اس کا اختتام ہے۔ اسلام سے بات شروع ہوتی ہے، ایمان پہ جا کے اختتام ہوتا ہے، انجام ہوتا ہے۔ تو ہم دونوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں؟ نہیں۔ عربی لوگ تھے، بدو تھے، انہوں نے کلمہ پڑھا، دائرہ اسلام میں آ گئے، تو کہنے لگے کہ ہم مومن بن گئے۔ کلمہ پڑھتے ہی کہتے ہم مومن بن گئے۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جا، یہ عربی کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن بن گئے، تو اب جا کے ان کو بتا کہ یہ ابھی مومن نہیں بنے، یہ ابھی مسلم بنے ہیں، مسلم بنے، مومن نہیں بنے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، کہ عربی کہتے ہیں کہ ہم مومن بن گئے۔ تو اللہ نے جبریل بھیجا، اے حبیب انہیں بتائیں، قل، انہیں فرمائے لم تؤمنو، تم ابھی مومن نہیں ہوئے۔ وہ کلمہ پڑھ کے شور کر رہے تھے علاقے میں، آمنا آمنا آمنا، ہم مومن ہو گئے، ہم مومن ہو گئے، جیسے آج ہر بندہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے۔ تو وہ بھی کلمہ پڑھنے کے بعد خود کو مومن کہہ رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے لم تؤمنو، اے حبیب انہیں بتائیں یہ ہرگز ابھی مومن نہیں بنے۔ تو بری تعالیٰ پھر یہ کیا بنے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، اے حبیب انہیں بتائیں، انہیں چاہیے کہ یہ آمنا نہ کہیں، یہ اسلمنا کہیں، یہ کہیں کہ ہم مسلم ہوئے ہیں۔ تو بری تعالیٰ مومن اور مسلم میں پھر فرق کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ابھی انہوں نے اسلام ظاہر کو اپنایا ہے، ابھی دائرے میں آئے ہیں۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان ان کے دلوں میں آیا ہی نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایمان کا جو گھر ہے وہ دل ہے، اسلام کا گھر ظاہر ہے، اسلام کا گھر یہ جسم ہے، اسلام ظاہر پہ آتا ہے، ایمان دل میں آتا ہے، باطن میں آتا ہے۔ تو جو دل کی کیفیت ہے وہ ایمان ہے۔ تو آج ہر بندہ کہتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کہ میں مومن ہوں، نہیں، نماز ایمان کی علامت نہیں ہے، نماز اسلام کی علامت ہے، داڑھی اسلام کی علامت ہے، مدرسہ بنانا اسلام کی علامت ہے، مسجد بنا دینا اسلام کی علامت ہے۔ پھر ایمان کیا ہوا؟ اس کا تعلق ہوا دل کے ساتھ۔ اب آئیے صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ اب اس سے بھی پہلے ایک اور بات عرض کر دوں، دیکھیں آپ نے کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ نماز جنازہ آپ نے پڑھا ہوگا، کوئی فوت ہوا ہے، مرد ہوا، عورت فوت ہوئی، بالغ مرد عورت جب فوت ہو نا، جب اس کا آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو اس کے جنازے میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو آتی ہے اور کچھ کو نہیں آتی، لیکن یاد کرنی چاہیے۔ وہ دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اس دعا کو آپ پڑھتے ہیں۔ اس دعا کا اختتام کس پہ ہوتا ہے؟ اس دعا کا اختتام ایک دعا پہ ہوتا ہے۔ وہ کون سی دعا ہم مانگتے ہیں اللہ سے؟ اللہم من احییتہ منا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہم، اے اللہ، من احییتہ منا، ہم میں سے جو زندہ رہے،
جتنے کھڑے ہیں نا ہم میں سے جو زندہ رہے فَأَحْشِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، تو وہ اسلام پر زندہ رہے. وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا، اور ہم میں سے جس کی موت آئے فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اس کی موت ایمان پہ آئے. اب یہ دو چیزیں آپ ہر اس دعا میں مانگتے ہیں، باری تعالیٰ زندگی اسلام پہ ہو اور موت ایمان پہ. موت اسلام پہ کیوں نہیں مانگی؟ زندگی اسلام پہ مانگی ہے تو موت بھی اسلام پہ مانگ لیتے. یہ فرق ہے. اگر موت اسلام پہ آ جائے ضروری نہیں کہ بندہ بخشا بھی جائے، ضروری نہیں کہ بندہ بخشا بھی جائے. نماز پڑھنا اسلام ہے. اگر نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں تھا موت آ گئی، یہ اسلام پہ مرا ہے، ایمان پہ نہیں. اگر کوئی حج کرتے کرتے طواف کر رہا تھا فوت ہو گیا، کعبے کا غلاف پکڑا ہوا تھا جان چلی گئی، تو یہ اسلام پہ مرا ہے، ضروری نہیں کہ بخشا بھی جائے. بخشا وہ ہو جائے گا جس کی موت ایمان پر ہوگی. اسلام پہ آ گئی، کوئی تقریر کرتے کرتے فوت ہو گیا تو لوگ شور شرابہ شروع کر دیتے، بھی تقریر کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا، موت آئی. یہ تو سیدھا جنتی ہے، یہ تقریر کر رہا، یہ اسلام کی علامت ہے. نماز پڑھنا یہ اسلام کی علامت ہے. روزہ رکھے ہوئے حالت روزہ میں چلا گیا تو روزہ اسلام ہے، ایمان نہیں ہے. ضروری نہیں کہ بخشا بھی جائے. پھر ایمان کیا ہے؟ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل گھر ہے محبت کا. ظاہری عمل کا نام نہیں ہے ایمان. اب حدیث صحیح ہے، بخاری کو اٹھا کے دیکھیں، صحیح مسلم کو پڑھیں. میرے آقا نے بتایا ایمان کیا ہے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا فرماتے ہیں، صحابہ سے فرما رہے ہیں، عاشقوں سے فرما رہے ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. آقا کب تک؟ حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک وہ مجھے اپنے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، بلکہ ساری دنیا سے بڑھ کر جب تک وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا. یہ نہیں تو پھر ابھی اس پر چونکہ دو حدیثیں پڑھ دی، ایک آقا کی محبت وہ ایمان، پھر آل کی محبت. پھر ایک حدیث میں میرے آقا نے الگ کر کے مولا علی کی ذات کو ایمان کی علامت کرا دی. اب یہ صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی ہے، اور بھی کتب حدیث میں یہ حدیث پاک موجود ہے. میرے آقا نے مولا علی شیر خدا سے فرمایا، اور مولا علی کہتے ہیں آقا نے مجھ سے وعدہ کیا. وعدہ کیا؟ کیا وعدہ کیا؟ اے علی میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ سوائے مومن کے تجھ سے پیار کوئی نہیں کرے. لا یحبک الا مومن. اے علی میرا وعدہ ہے سوائے مومن کے تجھ سے پیار کوئی نہیں کرے گا. وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ، اور سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں رکھے گا. یہاں پہ آقا نے ایمان کو مولا علی کے ساتھ جوڑا ہے، مولا علی کی محبت کے ساتھ جوڑا. کیونکہ آقا جانتے تھے کہ بعض لوگ میری محبت کے نعرے بھی لگائیں گے، جلسے بھی کریں گے، میلاد بھی منائیں گے، یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگائیں گے، لیکن جب علی اور میری آل کی بات آئے گی یہاں سے منہ موڑ لیں گے. اس لیے آ کر فرمایا کہ ایمان فقط میری محبت نہیں، میری آل بھی اس میں شامل. یہ ملیں تو پھر ایمان بنتا ہے. چونکہ میں نے ایک جملہ بولا، ایمان ظاہری عمل کا نام نہیں ہے، یہ اندر کی کیفیت ہے. اس پر صحیح بخاری سے ایک حدیث پاک کوٹ کر دیتا ہوں. سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں یہ حدیث پاک ہے، اور حضرت عبداللہ ابن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. میرے آقا جا رہے تھے سفر پہ، 7 صحابہ کرام بھی تھے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، اور اس ہاتھ میں چل رہے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں وَهُوَ آخِذٌ بِیَدِ عمر بن الخطاب. آقا اس حال سے جا رہے تھے کہ آقا کے ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ تھا. لیکن آپ کبھی کبھی چلتے ہیں نا تو جس سے زیادہ پیار ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ لے کے چلتے ہیں. کبھی کبھی چلتے ہیں تو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے، ویسے جا رہے ہوتے ہیں.
لیکن کبھی کبھی آپ ذرا سوچیں، کبھی ایسا ہوتا ہے نا، آپ جا رہے ہوں لیکن ساتھ والے کے ہاتھ کو پکڑا ہوتا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہوتا ہے، تو ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں ڈالتے، اسی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں جس سے پیار زیادہ ہو۔ تو آقا کے ہاتھ میں عمر بن خطاب کا ہاتھ تھا، جب ہاتھ میں ہاتھ تھا تو بات بھی پیار کی ہو رہی ہوگی، بات بھی محبت کی ہو رہی ہوگی، اور بات چلتے چلتے اتنے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، آقا الآن لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، آقا اس وقت میرا حال یہ ہے کہ آپ مجھے ہر ایک سے زیادہ پیارے ہیں سوائے میری اپنی جان، اپنی جان کو نکال کے آپ مجھے ساری کائنات سے زیادہ پیارے ہیں۔ جب یاد کیا نا تو میرے آقا فرماتے ہیں، یا عمر لا، نہیں اے عمر، ابھی تیرا ایمان کامل نہیں۔ کب ایمان کامل ہوگا؟ والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آقا فرماتے ہیں جب تک اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا نا، ایمان نہیں کامل ہو سکتا۔ اب مجھے بتائیں، جب آقا نے فرمایا نا کہ تیرا ایمان کامل نہیں ہے، کیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل میں کوئی کمی تھی؟ عمل میں تو کوئی کمی نہیں تھی۔ اب عمل سے اللہ ان سے بات نہیں کر رہا، اللہ آمنو کہہ کر مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت کرنے والوں سے بات کر، جو یہ اس کیٹیگری میں ہے نا، یہ اگلی بات ان سے، اگر جو اس کیٹیگری میں نہیں ہے تو اگلی بات ان سے ہے ہی نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے پہلے یہ کام کرو، پھر اتقوا اللہ، پھر عمل ہے۔ تقویٰ میں عمل ہے، نماز پڑھنا تقویٰ میں، روزہ رکھنا تقویٰ میں ہے، داڑھی بڑھانا تقویٰ میں ہے، تلاوت قرآن کرنا یہ تقویٰ میں ہے۔ نیک عمل سارے کا سارا آ گیا تقویٰ میں، جس کام کا اللہ نے حکم دیا اس کو کریں، اور جس کام سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکیں، یہ تقویٰ ہے۔ یعنی اوامر پہ عمل اور نواہی سے بچنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ تقویٰ۔ تو کہ تقویٰ اور ولایت کو اللہ نے قرآن مجید میں سیم بیان کیا ہے، یہ مترادف ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ ولی کون ہے؟ وہ جو متقی ہے۔ تقویٰ ولایت ہے۔ اب اس میں ایک بات عرض کروں، جو کہ متقی کو ہی ولی کہتے ہیں اور ولی کو ہی متقی کہتے ہیں، یہ بہت بڑا یہ کنسیپٹ ہے۔ تو اس پہ اگر 3-4 نشستیں بھی ہو تقویٰ پہ تو پھر بھی مکمل نہیں ہو پائے گی بات۔ میں صرف 2-3 جملوں میں یہ بات کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے مضمون اگلا زیادہ بیان کرنا ہے، کیونکہ 3 باتیں تھی، ایمان پہ کچھ بات بتائی، اب تقویٰ ہے۔ تو اب تقویٰ جو کہ میں نے کہا یہ ولایت ہے، اور اللہ قرآن مجید میں جب فرماتا ہے نا ولیوں کی، کیونکہ یہ مہینہ غوث پاک کا ہے، ربیع الثانی، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عرس مبارک کا یہ مہینہ، اس لیے اس مہینے میں بڑی 11ویں شریف منائی جاتی ہے۔ 11ویں پر لوگ لنگر پکاتے ہیں، محفل کرتے ہیں، لیکن جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کو بڑی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں غوث پاک کا اپنا عرس ہے، وہ ان کی ہر مہینے کے 11 ان کی یاد میں ہوتی ہے اور یہ ان کے عرس پہ ہوتی ہے، اس لیے اس کو بڑی 11ویں کہہ دیا جاتا ہے، تاکہ باقی 11 سے فرق ہو جائے۔ سارا سال 11 پہ جو محفل ہوتی ہے اور اس میں اور اس میں ذرا فرق ہو جائے، تاکہ سننے والوں کو بھی پتہ چل جائے یہ غوث پاک کے عرس کا مہینہ۔ اب چونکہ یہ مہینہ یہ چل رہا ہے تو 2 باتیں میں اس حوالے سے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں تقویٰ کیا ہے؟ عام طور پہ یہ کنسیپٹ میں نے کہا بہت وسیع ہے، قرآن مجید کی درجنوں آیتیں ہیں جو تقویٰ کو بیان کرتی ہیں، وقت نہیں کہ ان کی طرف جانا بھی نہیں ہے۔ اب صرف ایک بات میں نے آپ کو عرض کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں ولی کو متقی کہا ہے، اور متقی کو اللہ نے قرآن میں ولی کہا ہے۔ یہ جو ولایت ہے، ولایت یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ولی کون ہے؟
اس پہلی آیت میں اللہ نے ولیوں کی جو ہے وہ یہاں پہچان بتائی، ولیوں کی پہچان بتائی ہے۔ ولی کون ہے؟ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ان پہ خوف غلبہ نہیں پاتا اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو آگے فرمایا الذین آمنوا، ولی کون ہے؟ جو صاحب ایمان ہے۔ ایمان کیا میں پہلے بتا چکا، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ادھر بھی ایمان کے بعد تقوی، اور جو آیت میں نے پڑھی نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، آئے ایمان والو، ایمان پہلے تقوی بعد میں، اور جو ولایت کی بات کی نا الذین آمنوا، یہ وہ ہے جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہمیشہ تقوی کے ساتھ رہے۔ تقوی کا جو عام طور پہ معنی آپ سمجھتے وہ ہے پرہیزگار، یا پرہیزگاری، پرہیزگار کو کہتے ہیں متقی، عام طور پہ یہ لفظ آپ اس کا ترجمہ میں۔ اب متقی کا معنی وہ نہیں ہے جو نماز پڑھتا ہو، جو قرآن پڑھتا ہو، جو حج پہ جاتا ہو، یہ متقی کا معنی نہیں ہے۔ متقی کا معنی ہے پرہیز کرنے والا، کیونکہ حج پہ ہر سال جائے بندہ لیکن ولی نہیں بنتا، ہر روز قرآن کا ختم کر لے پر ولی نہیں بنتا، ہر سال زکوٰۃ بھی دیتا ہے، رمضان کے روزے بھی سارے رکھتا ہے، اعتکاف بھی بیٹھتا ہے، مسجدیں 10 بنوا لی ہیں، مدرسے بھی 15-20 بنوا لی ہیں، لیکن یہ سارا کچھ کر کے بھی وہ ولی نہیں بنا۔ آپ نے دیکھا نا کوئی 3 مہینے بعد عرس پہ عمرے پہ جاتا ہے لیکن ولی نہیں بنتا، 5 نماز ایک بندہ پڑھتا ہے پر ولی نہیں بنتا، جو کہ ولی بننے کی یہ علامت ہے ہی نہیں۔ ولی کون ہے؟ جو پرہیز کرتا ہے۔ پرہیز کس سے؟ جس کام سے اللہ نے روکا ہے نا، ولی اس سے رکتا ہے، جو رک جائے وہ ولی بن جاتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر سال حج بھی کراتے ہیں اور واپس آ کے گز کو میٹر بھی کہتے ہیں، یہی کچھ کرتے ہیں نا۔ پہلی صف میں نماز بھی پڑھائے اور دکان پہ آ کے جھوٹی قسم کھا کے سودا بھی لے، یعنی کہ نماز بھی پڑھ لی، نافرمانی بھی کی، روزہ بھی رکھ لیا، غیبت بھی کر لی، حج بھی کرائے، غریبوں کا حق بھی کھا لیا، اور ظلم کی انتہا کر دی، اور کہا کعبے کے اندر چلے جائیں گے تو دھل جائیں گے۔ جب ظلم کی انتہا کر کے جائیں نا، لوگوں کا خون چوس چوس کے جائیں، تو کعبے کے اندر بھی جائیں تو پھر بھی دھلتے شلتے کوئی نہیں، دھلتے شلتے کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگوں نے کنسیپٹ بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے بتایا ولی وہ بنتا ہے جو پرہیز کرتا ہے، ہم پرہیز نہیں کرتے۔ ایمان سے بولے، ایمان سے بتائیں، دیکھیں نا مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھاتے ہیں ہمارے دوست، اور گھر آ کے باجماعت ڈرامہ دیکھتے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ڈرامہ بھی باجماعت دیکھ لیا۔ باجماعت کیوں کہا؟ کہ باپ بھی بیٹھا ہے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، بیوی بھی بیٹھی ہے، بیٹی بھی، بیٹا بھی، پوتے بھی، سارے بیٹھے ہوتے ہیں، مل کے دیکھتے ہیں، تو پھر یہ نماز جو ہے نا اس کو ولی نہیں بناتی۔ یہ روزے سارے رکھے لیکن پرہیز نہیں کیا، کس سے؟ جس سے خدا نے روکا ہے۔ اب ایک گاڑی فیصل آباد سے چلتی ہے، اسلام آباد جا رہی ہے، اچھی سروس ہماری ملک کی ڈیوو ہے، ٹھیک ہے، ڈیوو پہ بیٹھے، ادھر سے بیٹھتے ہی تو وہ مووی چل پڑتی ہے۔ وہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا جو کہے بھی اس کو بند کرو، کیونکہ اتنی جرت کسی میں ہے نہیں، کیونکہ ایمان مردہ ہو چکے ہیں، ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، گھر گھر میں بے حیائی آ چکی ہے، تو کوئی بھی بات کرنے والا کوئی کھڑے ہو کے بولتا نہیں ہے، کوئی بولے تو وہ کہ تم بڑا دودھ کا دھلا ہوا ہے، آگے سے اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو ادھر سے مووی چل رہی ہے، آدھا گھنٹہ چلی، گھنٹہ چلی، آگے قیام و طعام کی جگہ آتی ہے کہ اٹھو جی، جس نے نماز پڑھنی ہے پڑھو، 15 20 30 لوگ اٹھتے ہیں، جا کے نماز با جماعت پڑھاتے ہیں، پھر واپس آتے تو مووی جہاں سے رکی تھی وہیں سے چل پڑتی ہے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتا دیں جی۔ تو دیکھیں پھر یہ نماز بندے کو ولی وہ بنتا ہے جو پرہیز کرتا ہے۔ ہم پرہیز کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، میں سادہ مثال آپ کو دوں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بیمار ہو جائے نا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یہ صرف آپ کو یہ بات کلیئر کرنے کے لیے پرہیز کیا ہے۔
آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کی نبض چیک کرتا ہے، آپ کا ٹمپریچر چیک کرتا ہے، تو ٹمپریچر چیک کرنے کے بعد وہ کچھ میڈیسن لکھ کے دیتا ہے، انجیکشن لگانا ہو لگا دیتا ہے، کچھ ٹیبلیٹس بھی دے دیتا ہے اور ساتھ ایک سیرپ بھی دے دیتا ہے۔ یہ 3-4 چیزیں دے کر نا 5 دن کا نسخہ آپ کو دیتا ہے، 5 دن کا، اور پھر ساتھ لکھ دیتا ہے کہ ان 5 دنوں میں چاولوں کو بھی ہاتھ نہیں لگانا۔ صرف ہاتھ نہیں، مطلب کھانا بھی نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ چمچ سے کھا لو، ہاتھ تو نہیں لگایا تھا نا۔ بعض ہمارے دوست ایسے بھی، ڈاکٹر نے کہا تھا ہاتھ نہیں لگانا ہے، چمچ سے کھایا ہے، میں نے ہاتھ تو لگایا ہی نہیں۔ ہاتھ نہ لگانے کا معنی یہ کھانا نہیں ہے۔ ان دنوں میں چاول نہیں کھانے، چکن بھی نہیں کھانا، دہی کے قریب بھی نہیں جانا، دہی نہیں کھانا، اور ساتھ نان بھی نہیں کھانے، مطلب 5-6 چیزوں کی پرہیز بتاتا ہے، اور ساتھ دوائی دیتا ہے 5 دن کی، اور آپ دوائی لے کے آ جاتے ہیں اور ٹائم پہ 3 ٹائم دوائی کھاتے ہیں، جو جو کہا تھا اسی طرح۔ لیکن لنگر آ گیا تو چاول وہ بھی کھا لیا، ادھر سے دہی مل گیا تو وہ بھی پی لیا، چکن مل گیا تو وہ بھی، یعنی کہ جس کام سے ڈاکٹر نے روکا تھا اس سے بھی نہیں روکے، اور دوائی بھی خوب ٹائم پہ کھائی ہے۔ تو 5 دن کے بعد جب واپس جائیں گے تو آپ کی بیماری جا چکی ہوگی یا پہلے سے بڑھ چکی ہوگی۔ تو صحت نہیں آئے گی جب تک پرہیز نہیں کریں گے۔ آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر صاحب کیسی دوائی دی تھی؟ تو سیرپ سارا پی گیا ہوں، گولیاں ساری کھا گیا، اور ساری دوائی ٹائم پہ کھائیے، جو جو ٹائم بتایا تھا۔ وہ نبض چیک کرتے ہیں تو نبض تو بیماری تو پہلے سے بڑھ کی ہے، وہ سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں، دوائی تو ٹھیک لکھ کے دی تھی، وقت پہ کھا بھی آیا ہے، گئی کیوں نہیں؟ پھر وہ کہتا ہے اچھا میں نے روکا تھا چاول نہیں کھانے، کھائے تو نہیں تھے؟ جی وہ تو کھائے تھے۔ اور میں نے منع کیا تھا دہی نہیں کھانا، کھایا؟ جی وہ بھی کھایا تھا۔ منع کیا تھا چکن نہیں کھانا ان دنوں میں، کھایا؟ وہ بھی کھایا تھا۔ وہ کہتا ہے جس سے پرہیز کا وہ پرہیز کیا ہی نہیں تو صحت کہاں سے آئے؟ تو صحت اسی کو ملے گی جو دوائی کھانے کے ساتھ ساتھ پرہیز کرے گا۔ تو ولی وہی بنتا ہے جو نماز روزہ کے ساتھ ساتھ جس کام سے رب نے روکا ہے وہ رکتا بھی ہے، وہ ولی بن جاتا ہے۔ تو میں نے تقویٰ کو تھوڑے سے وقت میں آپ کو آئیڈیا دے دیا ہے، آپ بھی اگر اس راہ پہ چلیں تو ولی بن جائیں گے، ولایت آپ کو بھی مل جائے گی۔ یا اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا ہوا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف مجاہدہ کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، جو ہماری طرف بڑھتے ہیں، جو جتنی ریاضت کرتا ہے ہم اتنے دروازے اس کے لیے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ یہ دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، آپ بھی یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن پرہیز ضروری ہے۔ پرہیز تو تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ بولیے پرہیز۔ تو آج ہمارے معاشرے میں، ہماری زندگی میں پرہیز نہیں رہا، اس وجہ سے کوئی بھی عمل اپنا فائدہ نہیں دکھا رہا۔ اس وجہ سے اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ، ایمان والو، ایمان آ گیا، سب سے بڑھ کے مصطفیٰ سے پیار بھی کر لیا، آل مصطفیٰ سے پیار بھی کر لیا، محب اہل بیت بن گئے۔ اب محب اہل بیت بن کے گھر میں نہیں بیٹھنا، اتقوا اللہ آگے کچھ کرنا نہیں۔ آج ہمارے کچھ لوگ محبت اہل بیت میں نعرے لگا لیے، سارا کچھ ہو گیا، ہفتہ 10 دن ذکر ہو گیا، نماز کا وقت ہے نماز نہیں پڑھتے، روزے کا وقت ہے روزے کے قریب نہیں جاتے، نیکی کی طرف جاتے ہی نہیں، بس محبت اہل بیت کی جھنڈے بھی لگا لیے، نعرے بھی لگا لیے، کہا کہ سارا کچھ ہو گیا۔ رب کہتا ہے نہیں، جب صاحب ایمان ہو گئے ہو اتقوا اللہ، اب تقویٰ، اب پرہیز کی طرف آؤ، اوامر کو اپناؤ، نواہی سے بچو، یہ ہے تقویٰ۔ اب ایمان میں محبت آ گئی اور تقویٰ میں آ گیا نیک صالح عمل، اوامر پہ عمل کرنا، نواہی سے بچنا۔ تو ایمان اور عمل صالح، اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں ذرا، ایمان اور عمل صالح کیا یہ جنت میں جانے کے لیے کافی ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان بھی ہو اور عمل صالح بھی ہو، جنت میں جانے کے لیے کافی ہے نا؟ قرآن کی تصریح دے دیتا ہوں، سورۃ العصر تو سب کو آتی ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے، لیکن کون سا انسان گھاٹے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لایا۔ ایمان کیا ہے میں پہلے بتا چکا، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیا۔ تو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے وہ گھاٹے سے بچ گئے، وہ خسارے سے بچ گئے،
وہ جہنم سے بچ گئے، وہ عذاب سے بچ گئے، تو جہنم سے بچنے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے اور اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح کافی ہے۔ ایمان اور عمل صالح کافی ہے۔ ایمان و عمل صالح جنت میں جانے کے لیے، ابدی بہاروں کے لیے اور ابدی زندگی کے لیے ایمان و عمل صالح کافی ہے۔ یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے جب ایمان اور عمل صالح کافی۔ اب توجہ کیجئے گا، میں بالکل گفتگو کو اگلے حصے کی طرف لے آیا ہوں، اس میں نے بات زیادہ بھی کرنی ہے، ابھی آیت کا معنی مکمل کر رہے ہیں۔ جب ایمان اور عمل صالح جنت میں جانے کے لیے کافی ہے، دوزخ سے بچنے کے لیے کافی ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کافی ہے، جب کافی تھا تو اللہ نے یہ کیوں فرما دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی آمنوا اتقوا اللہ، آمنوا میں محبت تھی، تقوی میں عمل تھا، ایمان اور عمل صالح جنت میں جانے کے لیے کافی تھا، دوزخ سے بچنے کے لیے کافی تھا۔ جب کافی تھا تو پھر کونوا مع الصادقین کیوں آیا ہوا ہے؟ کوئی بندہ کہے میں آقا سے پیار بھی کرتا ہوں، آل سے بھی محبت سب سے بڑھ کے کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، غیبت سے بھی بچتا ہوں، اوامر پہ عمل کرتا ہوں، نواہی سے بچتا ہوں اور محبت بھی میں کرتا ہوں، تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی صحبت میں جانے کی؟ کیا ضرورت ہے مجھے کسی کی سنگت میں جانے کی، کسی کی ارادت میں جانے کی؟ کیا ضرورت ہے؟ جب ایمان ہمارے صالح ہے تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب اللہ نے کیوں بھیجا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ایمان بھی آ گیا، عمل صالح بھی آ گیا، اب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک جملہ سن لیں، آپ کو ابھی واضح ہو جائے گا کہ ایمان و عمل صالح جنت میں جانے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے، ابدی بہاروں کے لیے کافی ہے۔ تو کونوا مع الصادقین کیا ہے؟ سچوں کی صحبت، یہ ایمان اور عمل کو بچانے کے لیے ہے۔ یہ ایمان اور عمل صالح کو بچانے کے لیے ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ بچتا نہیں ہے، ہاں یہی تو مسئلہ ہے، کبھی کبھی آیا ہوا ایمان بھی چلا جاتا ہے، آیا ہوا ایمان بھی نکل جاتا ہے، پڑھی ہوئی نمازیں ضائع ہو جاتی ہے، رکھے ہوئے روزے ضائع ہو جاتے ہیں، حج کیے ہوئے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایمان اور عمل صالح کافی تھا جنت میں جانے کے لیے، لیکن اسی کے لیے کافی ہوگا جو ایمان اور عمل صالح بچا کر جائے۔ تو جو ایمان اور عمل صالح گنوا کے گیا تو پھر تو سیدھا دوزخ ہے اس کے لیے۔ تو چونکہ یہ کونوا مع الصادقین یہ بچانے کے لیے ہے، سچوں کی صحبت میں جائیں گے تو بچے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ کیوں، یہ پیری مریدی کیوں ہے، یہ عرس کیوں ہے، کسی کی قربت میں کیوں جائیں، کسی کی سنگت میں کیوں جائیں؟ تو کیوں جائیں؟ رب کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، جاؤ۔ ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، نیکی بھی ہے، تقوی بھی ہے، طہارت بھی ہے، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود بھی سنگت صالح اپنانی ہے۔ کیوں؟ اگر ایمان کو بچانا ہے، آیا ہوا ایمان چلا جاتا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے اس میں کوئی دلیل بھی ہے؟ آپ کا حق بنتا ہے پوچھنا، دلیل بھی ہے کہ ایمان و عمل صالح آیا ہوا چلا بھی جاتا ہے؟ ہاں بھی چلا جاتا ہے۔ اگر ایمان آنے کے بعد واپس جاتا ہی نہ تو پھر تو خطرہ ہی کوئی نہیں تھا، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد بچ جاتی اور ضائع نہ ہو جی تو پھر پڑھنے کے بعد کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اصل میں ایمان اور عمل صالح بندہ کرتا ہے لیکن آیا ہوا چلا بھی جاتا ہے۔ آپ کے کس پہ کوئی دلیل؟ دلائل بہت ہیں، میں ایک ایمان والے کی اور عمل صالح کی بات بتا دیتا ہوں۔ ایمان والا بھی تھا، عمل صالح والا بھی تھا، نام تھا اس کا عزازیل، زمین پہ رہتا تھا، عبادت کرتا رہا، ذکر کرتا رہا، اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ نے اس کو ترقی دی، اسے عالم ملکوت میں بلایا۔ علم، عمل اور ایمان کے بازو پر پرواز کرتا رہا، پروں پر پرواز کرتا رہا، آسمانی کائنات میں آیا اور اتنی عبادت کی، اتنا تقوی اور اختیار کیا، نیکی کی، اللہ نے اس کو فرشتوں کا استاد بنا دیا، معلم ملائکہ بن گیا۔ اس کے پاس علم بھی تھا، عمل بھی تھا، ایمان بھی تھا،
ساری چیزیں تھیں تو وہاں پہنچا نا، وہاں پہنچ تو گیا لیکن ایمان اور عمل صالح کو بچا نہیں سکا. وہاں پہنچا لیکن بچا نہیں سکا. کیسے گوایا اس نے؟ اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کم و بیش 6 دفعہ 7 دفعہ کیا. اس شخص کا ذکر اللہ نے قرآن میں 1 دفعہ کر دیتا نا اللہ پھر بھی کافی تھا. جو مضمون زیادہ اہم ہو اللہ کم از کم 2 دفعہ بیان کرتا ہے، لیکن اس کے مضمون کو اللہ نے کم از کم 5-6 دفعہ بیان کیا تاکہ لوگ پڑھیں اور سمجھیں کہ ایمان بچتا کیسے ہے، عمل صالح بچتا کیسے ہے. ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر یہ پرواز کرتا رہا، وہاں پہنچ گیا. لیکن جب اللہ نے ایک دن حکم دیا فرشتوں کو کہ اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. استکبر، اس نے تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافر ہو گیا. تو یہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ یعنی سچوں کے ساتھ نہیں گیا. جب سچوں کے ساتھ نہیں ہوا تو آیا ہوا ایمان بھی گیا اور عمل بھی. جب ایمان گیا تو عمل کیسے بچتا ہے؟ تو عمل بچتا تب ہے جب ایمان بچے. تو عمل کی بنیاد ایمان پہ ہے، اور ایمان محبت، مصطفیٰ کی محبت اور آل مصطفیٰ کی محبت، یہ ایمان ہے. اگر یہ ہے تو نماز رہتی ہے، بچتی ہے. یہ ہے تو روزہ بھی رہتا ہے، یہ ہے تو داڑھی بھی کام آئے گی، یہ ہے تو مدرسے بھی کام آئیں گی، یہ ہے تو مسجدیں بھی بنائی ہوئی کام آئے گی، تبلیغ بھی تب کام آئے گی جب پہلے یہ ہوگا. تو جب اس نے آدم کے آگے سر میں جھکایا، کہنے لگا کہ اللہ نے اس سے پوچھا، جب سجدہ نہیں کیا نا کافر تو ہو گیا. اللہ نے فرمایا قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، ذرا بتا تو صحیح تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا؟ اس نے کہا قال لم اکن لاسجد لبشر، کہتے ہیں بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ ابلیس کی بول، کہتے ہیں بشر کو سجدہ کیوں کروں؟ تو پہلی بار نبی کو بشر ابلیس نے کہا. لفظ بشر کوئی اہانت کے لیے ہے نہیں. اگر بولنے والے کی نیت میں اہانت ہو تو وہ لفظ نہ بھی ہو پھر بھی ہو جاتا ہے، کہ لفظ بشر کوئی گستاخی کا لفظ نہیں ہے. اللہ نے بولا ہے انی خالق بشرا، میں بشر بنا رہا ہوں. اللہ نے فرما دیا آدم کو میں بشر بنا رہا ہوں، لیکن اس سے تو کوئی اہانت نہیں ہوئی کیونکہ اللہ نے اور انداز میں فرمایا. اور جب ابلیس نے بولا لم اکن لاسجد لبشر، میں بشر کو سجدہ کیوں کروں، بولے یہ ادب کے لیے تھا یا بے ادبی کے لیے؟ لفظ بشر تو بے ادبی والا نہیں ہے، لیکن بولنے والے کی نیت بے ادبی کی. جب بے ادبی کی نیت ہو اور لفظ بے ادبی کا نہ بھی ہو پھر بھی بے ادبی ہو جاتی ہے، پھر بھی بے ادبی ہو جاتی ہے. اور ابلیس کے پاس علم بھی تھا، عمل بھی تھا، ایمان بھی تھا، لیکن جب نبی کی بے ادبی کی تو علم بھی اس کو بچا نہیں سکا. پتہ چلا علم ایمان کو نہیں بچاتا، علم عمل کو نہیں بچاتا. بعض لوگ کہتے ہیں اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا مصنف، اتنا بڑا عالم، اتنی کتابیں لکھی، اتنے طلباء ہیں، اتنے مدرسے ہیں، یہ کیسے ایسے بھٹک سکتا ہے، یہ کیسے ادھر ادھر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ نے بتا دیا ابلیس سے زیادہ علم تو نہیں ہے. وہ ابلیس جو رب سے مناظرہ کر رہا تھا، رب سے مناظرہ کر رہا تھا، جب اللہ نے فرمایا سجدہ کیوں نہیں کیا، کیا وجہ تھی، کہہ دیتا غلطی ہو گئی. رب سے مناظرے پہ آ گیا، کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، میں آدم سے اچھا ہوں، کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے تو نے مٹی سے بنایا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آگ سے ہوں وہ مٹی سے ہے. اللہ کو دلیل دی، اس نے علم تھا تو دلیل دی نا. تو علم اتنا کہ رب سے مناظرہ کر رہا ہے، علم اتنا کہ فرشتوں کا استاد ہے، لیکن علم اس کے ایمان کو نہیں بچا سکا، علم اس کے عمل کو نہیں بچا سکا. اس لیے آپ مت بھولا کریں اتنا بڑا محدث ہے، اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا فلاں ہے، یہ ہے وہ ہے. ہم نے دیکھنا یہ ہے بارگاہ مصطفیٰ کا با ادب ہے کہ نہیں. آل مصطفیٰ کی بارگاہ میں سر جھکاتا بھی ہے کہ نہیں جھکاتا. اگر آل مصطفیٰ سے دور بھاگتا ہے، محبت مصطفیٰ کی بات نہیں کرتا، ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ،
और आले मुस्तफा की बात ही उसके मुंह पे 10 मुहर्रम की रात को भी नहीं आती। मस्जिदें जितने बना ले, मदरसे जितने बना ले, किताबें जितनी लिख ले, तालाबा जितने भी कर ले, जो कुछ भी हो जाए, ईमान और अमल साले बचता तब है जब पहले बारगाह मुस्तफा और आले मुस्तफा का बंदा बाअदब बनता है, नबी की बारगाह का बाअदब बनता है। इसलिए आप भी ये पैमाना ज़हन में रख ले, कोई भी आलिम हो, फकीह हो, शेखुल हदीस हो, कोई भी हो, दाढ़ी का साइज जितना भी हो, पगड़ी का रंग जैसा भी हो, तालाबा ज्यादा हो, मदरसा ज्यादा हो, जो कुछ भी हो, हमने इनको नहीं देखना, हमने देखना है आले बैत मुस्तफा की बात कैसे करता है, जिक्र मुस्तफा कैसे करता है, आले मुस्तफा से प्यार कैसे करता है, उनकी बात कैसे करता है। अगर वो है तो सब कबूल है, अगर ये नहीं है तो फिर कुछ भी पास नहीं है। अल्लाह ने इब्लीस के ईमान को, इसके अमल को ईमान के साथ वापस दे मारा। मैं कि मुझे ना ऐसे ईमान की जरूरत है, ना ऐसे अमल की जरूरत है। ईमान भी वही बचता है जो अदब वाला हो, अमल भी वही बचता है जो अदब वाला हो। अब ये आज हमारा जो कि हम जाहिर को जाते हैं, जाहिर को देख लेते हैं, जाहिर इस्लाम है, बातिन ईमान है। इसलिए मैं ये उसमें दलील दे रहा था आपको कि ईमान और अमल साले, आया हुआ ईमान भी चला जाता है। इसलिए दोस्तों ईमान की हिफाजत बड़ी जरूरी है। अब तवज्जो से सुने, चंद जरूरी बातें हैं जो मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहता हूं। ईमान की हिफाजत बड़ी जरूरी है। हिफाजत कैसे करें? नहीं, कोई भी खजाना हो ना, आप उसकी हिफाजत करते हैं, कोई भी खजाना हो। मिसाल के तौर पे अगर सुबह आप जा रहे हो बाजार में, फैसलाबाद में, अगर आप कीमती हीरा मिल जाए, पड़ा हुआ कीमती हीरा, तो आप फौरन उठाएंगे, और जो ही उठाएंगे दाएं बाएं देखेंगे, कोई देख तो नहीं रहा। अगर कोई देख रहा हो तो वो कहेगा ये मुझे भी दो, मेरा है। जो ही देखा हीरा, इधर देखा उधर देखा, यानी कि जो ही खजाना मिला ना, हिफाजत शुरू। चुपके से जेब में डाला और जेब पे भी हाथ रखा, क्योंकि भाई लोग जेब काट ही ना जाएं। तो हाथ रखते रखते घर पहुंचा, और घर आया तो सबसे जो कीमती संदूक था, कीमती जगह थी, जो लाक में उसको रखा, फिर उसको दरवाजे को भी लाक लगा दिया, बाहर पहरेदार भी बिठा दिया। यानी हिफाजत हो रही है कि हीरा जितना भी कीमती हो, जितना भी कीमती हो, ये आपको पुल सिराज से गुजारने में मदद नहीं करेगा, या आपको हौद कौसर से जाम नहीं पिला सकेगा, या आपको दोज़ख से नहीं निकाल सकेगा। जितना भी हीरा कीमती हो, ईमान से ज्यादा कीमती तो नहीं है ना। तो हीरे की हिफाजत, माल की हिफाजत हम करते हैं, तो ईमान की हिफाजत भी करनी चाहिए। ये ईमान ऐसा खजाना है दोस्तों, ऐसा खजाना है जो देखिए ना, बंदा कब्र में जाता है तो माँ बाप, बहन, भाई, बीवी, बच्चे, ये सारे कब्र तक जाते हैं, अंदर नहीं जाते। बेटा रोता है बाप के जाने पे, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन बाप के साथ कब्र में नहीं जाता। कभी आप देखें, अल्लाह ना करे किसी का बाप जाता है जब दुनिया से, बेटे रो रहे होते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, काम करते हैं। किसी बेटे से कहो इतना अगर बाप से प्यार है, साथ चला जाना कब्र में, साथ जाता है कोई नहीं जाता। वापस आ जाते हैं, माल पहले छोड़ गया जिसके लिए, दर दर फिरे हम, बीवी भी घर में बैठी है, बच्चे भी वापस चले गए, दोस्त भी वापस चले गए, सारे अहबाब, जिगरी यार जिनके बगैर रात नहीं गुजरती थी, दिन नहीं गुजरता था, वो तो सारे आपको छोड़ के कब्र के पास से चले गए। लेकिन ईमान फिर भी साथ जाता है। ईमान कब्र में भी साथ जाता है। दोस्त नहीं जाएगा, माल नहीं जाएगा, बीवी भी नहीं जाएगी, भाई भी साथ नहीं जाएगा, ना दुकान जाएगी जिस पर सारा दिन लगाते हैं, ना जो कमाया उम्र भर, ना वो साथ जाएगा, ये सारे साथ छोड़ देंगे। ईमान कब्र में भी, अच्छा अमल भी साथ नहीं जाता कब्र में, अमल का नतीजा जाता है। नतीजा, ईमान कहता है मेरे नतीजा नहीं, मैं खुद साथ जाऊंगा। ईमान कब्र में भी साथ होता है,
اور پھر جب حساب کتاب ہوگا، اللہ نہ کرے کسی کے لیے دوزخ کا حکم ہو جائے، دوزخ کا، کسی دوزخ میں ڈالو اس کے عمل کی وجہ سے، تو اس کے کردار کی وجہ سے اگر بندہ دوزخ میں بھی چلا گیا نا، سن لیں ایمان دوزخ میں بھی ساتھ جاتا ہے، ایمان دوزخ میں بھی۔ آپ سوچیں گے بھی ایمان دوزخ میں کیا لینے جا رہا ہے، یہ تو جنت کا پھول ہے، یہ جنت کا خزانہ ہے۔ ایمان سے پوچھیں اے ایمان تو جنت کا پھول تھا، دوزخ میں کیا لینے جا رہا ہے؟ وہ کہتا اگر میں دوزخ میں اس کے ساتھ نہ جاؤں تو اسے دوزخ سے نکالے گا کون؟ اسے دوزخ سے ایمان ہی نہ ہو تو کیسے نکلے گا؟ اس لیے دوزخ میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ اس لیے حدیث صحیح ہے، آقا سجدے میں ہوگے، اللہ فرمائے گا اے حبیب کیا چاہیے روز محشر؟ آقا عرض کریں گے باری تعالیٰ میری امت دوزخ میں، میرے امتی دوزخ میں ہے، میں انہیں نکالنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا اے حبیب جا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اس کو دوزخ سے نکال لائیں۔ یعنی ایمان ہوگا تو حضور نکالیں گے، یعنی ایمان ہوگا تو آقا نکالیں گے نا۔ یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ایمان ہی نہیں ہوگا تو حضور نکالیں گے کیسے؟ تو آقا نکالیں گے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا حضور نکالیں گے۔ پھر آئیں گے، پھر سجدے میں اللہ فرمائے گا اب کیا چاہیے؟ عرض کریں گے آقا، آقا عرض کریں گے باری تعالیٰ ابھی بھی کچھ ہیں جو دوزخ میں ہیں، جن کے دل میں رائی کے دانے سے بھی تھوڑا ایمان، رائی کے دانے سے بھی تھوڑا۔ اللہ فرمائے گا جائے، جس کے دل میں رائی سے بھی کم ایمان ہو اس کو بھی نکال لائیں۔ اچھا مزے کی بات یہ، جب آقا جائیں گے نا تو جس کے دل میں رائی سے کم ایمان ہوگا حضور اس کو نکالیں گے، جس کا اس سے کم ہوگا اس کو نہیں نکالیں گے۔ ایمان تو دل میں ہوتا ہے، حضور کو پتہ کیسے چلے گا کہ کتنا ایمان کس کے دل میں؟ آج تو لوگ کہتے دیوار کے پیچھے نہیں پتا، فلاں کے پیچھے نہیں پتا، بھئی ایمان کس کے دل میں کتنا ہے؟ میرے دل میں کتنا ہے؟ آپ کے دل میں کتنا ہے؟ ارے جو دل میں ایمان کو دیکھ سکتے ہیں وہ مدینے میں بیٹھ کے ہمارے پیغمبران کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایمان بھی آقا کی نظروں میں ہے، کس کے دل میں کتنا ایمان ہے۔ اور اگلی بات سنیں، جب آقا نکال کے لائیں گے نا رائی کے دانے کے برابر ایمان، پہلی بار نکالیں گے، اللہ بھی ایک کو بھی نہیں روکے گا جس کا مصطفیٰ نے نکالا ہو۔ اللہ نہیں فرمائے گا اے حبیب اس کے دل میں تو رائی کے دانے سے تھوڑا تھا، اس کو کیوں نکال کے جا رہے ہیں؟ آقا بھی انہی کو نکالیں گے جن کے دل میں رائی کے برابر ہوگا۔ ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا کہ اللہ فرمائے اے حبیب اس کے دل میں تو اس سے تھوڑا تھا، میں نے رائی کی بات کی تھی، لیکن جو رائی کے دانے کے برابر ایمان رکھتا ہو آقا اس کو نکالیں گے، پھر اس سے کم کو نکالیں گے۔ حدیث مکمل کر دوں، تیسری بار پھر سجدے میں اللہ فرمائے کہ اب کیا ہے؟ عرض کریں گے باری تعالیٰ ابھی بھی کچھ ہیں جن کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم ہے۔ اللہ فرمائے اے حبیب جا، من قال لا الہ الا اللہ، اے حبیب جس نے بھی تیرا کلمہ پڑھا تھا میرا اذن ہے اس کو دوزخ سے نکال اپنے ساتھ لے جا۔ تو یہ ایمان ہے، ایمان ہوگا اتنا سا بھی ہو، اتنا سا بھی ایمان، رائی کا دانہ کبھی دیکھیں چھوٹا سا ہوتا ہے، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، بس زندگی میں کبھی لا الہ الا اللہ دل سے پڑھا، محمد الرسول اللہ یہ دل سے پڑھا، مصطفیٰ اس کو بھی نکال کے لے جائیں گے۔ لیکن ایمان ہوگا تو نکلیں گے، اور اگر ایمان ضائع کر کے گئے، آیا وہ ایمان اگر ضائع کر کے گئے تو پھر تو نکلنا محال ہے، ایمان ہی نہیں ہے تو نکلیں گے کیسے؟ اس لیے ضروری ہے ایمان کی حفاظت کریں۔ ایمان بچتا تب ہے جب سچوں کی صحبت میں آتے ہیں، جب سچوں کی صحبت میں۔ تو آج میں نے ان سچوں میں سے ایک سچے کی کچھ باتیں بتانی ہیں۔ وہ سچا کون ہے؟ جس کا یہ مہینہ ہے حضور غوث العظم عبد القادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زیادہ دیر نہیں، میں کیونکہ ہماری گفتگو کا ایک لمیٹڈ وقت ہوتا ہے، زیادہ لمبی چوڑی کی گفتگو کرنا مقصود نہیں، ایک پیغام ہے جو آپ تک پہنچانا ہے، جو اب تک جو بتایا مجھے یقین ہے آپ نے اس کو سمجھا ہے،
اور اس کو اپنے ساتھ پیغام کو لے کے جانا ہے اور باقی لوگوں کو بتانا پہنچانا بھی ہے۔ اب جو باتیں بتا رہا ہوں نا بڑی خاص باتیں ہیں، خطاب میرا ختم، میں جو اب باتیں بتا رہا ہوں نا یہ گفتگو کا نچوڑ ہے، یہ گفتگو کا کرکس ہے، نچوڑ ہے، بڑے غور سے سننے والی یہ چند باتیں ہیں۔ دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ۔ کوئی کہے کہ میں حاجی بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، روزے دار بھی ہوں، میں ہر سال عمرے پہ بھی جاتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے سچوں کی صحبت میں جانے کی؟ مجھے بتائیں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایمان، آپ کا تقوی، آپ کا عمل، کیا اس میں کوئی کمی تھی؟ لیکن غوث پاک بھی ہمیں حضرت شیخ ابو سعید المخرمی کے سامنے مؤدب بنے ہوئے بیٹھے نظر آتے، یعنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ہر سچا کسی سچے کے ساتھ جڑا ہوا، ہر سچا، کوئی سچا اکیلا نہیں ملے گا، کسی نہ کسی کی قربت میں ہوگا، صحبت میں ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی، آپ شیخ ابو سعید المخرمی کے سامنے دو زانو کے بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کو شیخ مانتے ہیں، وہ ان کے ساتھ جڑے ہیں۔ خواجہ اجمیر، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، عطائے رسول، کیا ایمان میں کمی تھی؟ کیا عمل میں کمی تھی؟ ایمان بھی کمال پہ، عمل بھی کمال پہ، پھر بھی آپ شیخ عثمان ہارونی ان کے سامنے مؤدب بیٹھتے ہیں۔ ہر سچا کسی سچے سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ ایمان اور عمل صالح بچانے کے لیے تھا تو صحیح، بھر بچانا ہے نا، تو جو صحبت میں رہتا ہے وہی بچا کے جاتا ہے۔ اس پہ ایک بات سن لیں، ارے کاٹتا جا رہے، جب جتنے دلائل کاٹے تو ان کے ماتھے پہ پسینہ آنے لگا، راضی کے ماتھے پہ پسینہ آنے لگا، تو جب دیکھا نا پسینہ آ رہا ہے تو ادھر شیخ کو خبر ہو گئی، نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالی خبر ہو گئی کہ مرید مشکل میں ہے، مرید پریشانی میں ہے، 360 دلائل دے چکے، 65 دلائل دے چکے، وہ کاٹتا جا رہا ہے۔ جب پیر کو خبر ہوئی نا کہ مرید خطرے میں ہے، آخری وقت ہے، ایمان چلا نہ جائے، ایمان سے ہاتھ نہ دو بیٹھے راضی، تو ادھر سے جہاں بیٹھے تھے نجم الدین کبریٰ وہیں سے آواز دی، اے راضی، اس پلید کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں؟ میں رب کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ جب یہ کانوں میں آواز پڑی نا شیخ کی، اگلے لمحے ابلیس سے کہتے ہیں ارے بدبخت، میں رب کو ایک مانتا ہوں، کہنے لگا دلیل کیا ہے؟ میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں، بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ جب فرمایا نا بغیر دلیل کے مانتا ہوں، تو اب کاٹے کس کو؟ وہ کاٹتا تو دلیل کو تھا، اب کاٹے کس کو؟ اب کاٹنے کے لیے تو ہے کچھ نہیں۔ تو جب کہا نا بغیر دلیل کے رب کو ایک مانتا ہوں، ابلیس بھی دفع ہو گیا، ابلیس بھی دفع ہو گیا۔ ایک جملہ یاد کرنا چاہتا ہوں، بعض لوگ ہمارے سادہ لوگوں سے کہتے ہیں یہ کام کرتے ہو اس پہ دلیل کیا ہے، یہ کرتے ہو دلیل کیا ہے، یہ کرتے ہو۔ آپ بھی کہہ دیا کریں میں یہ کام بغیر دلیل کے کرتا ہوں، میں یہ کام بغیر دلیل کے میلاد مناتا ہوں، کہتے دلیل کیا ہے؟ بغیر دلیل کے مناتا ہوں۔ حضور کا نام آتا ہے چوم لیتا ہوں، کہتے دلیل کیا ہے؟ میں بغیر دلیل کے چومتا ہوں۔ جب بغیر دلیل کی بات ہی شیطان بھاگ گیا تو یہ کیا ہے؟ تو میں نے مزاح میں ایک بات کہہ دی ہے جو کہ یہ مسائل بنتے ہیں، اس لیے ابلیس بھی بھاگ گیا جب بغیر دلیل کی بات آئی۔ آئیے تو آج آخری جو چند باتیں بتانا چاہتا ہوں وہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ سچوں کی صحبت میں جانا ہے، سچوں کی صحبت میں جڑنا ہے، اور آج بھی اگر کوئی غوث پاک کا مرید بننا چاہے نا آج بھی بن سکتا ہے۔ میرے قائد حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العلی، آپ ایک دن میں گفتگو فرما رہے تھے، گفتگو میں جو آپ نے بات فرمائی تھی آج بھی آن دا ریکارڈ موجود ہے، آپ فرمایا کہ آج بھی اگر کوئی غوث پاک کا مرید بننا چاہے، ان کے وصال کو تو 1000 سال ہونے والا ہے، یہ 561 میں آپ کا وصال ہے، 471 میں آپ کی ولادت ہے، 90 سال عمر پائی ہجری، اور آج 1442 ہے، 43 ہے، جو بھی سال چل رہا ہے، تو اگر یہ دیکھیں تو 1000 سال پہلے ہے،
تو 1000 سال پہلے جو گزرے غوث پاک آج ان کی مریدی میں کیسے جائیں؟ آپ فرماتے ہیں مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والے. مرید کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنے والا. تو آج غوث پاک کا جو ارادہ کر لینا وہ ان کا مرید ہو جاتا ہے. اب اس پہ آپ نے ایک بات بتائی کیونکہ بعض دوست مثال کے بعد سمجھتے ہیں. مثال سے مرید بننے کے لیے نا ہاتھ میں ہاتھ دینا ضروری نہیں ہے. ہاتھ میں ہاتھ رکھنا یہ ضروری نہیں ہے. مرید کہتے ارادہ کرنے والے کو. ارادہ کیا مرید ہو گئے. اب آپ نے اس پہ ایک مثال سے بات سمجھائی. آپ فرماتے ہیں کہ جب نکاح ہوتا ہے نا تو وہ اس سے ایجاب کرایا جاتا ہے خاتون سے. یہ قبول کرتے ہیں تو ایجاب کرایا جاتا ہے کیا تمہیں فلاں بن فلاں اتنے حق مہر کے ساتھ اتنے گواہوں کی موجودگی میں تو قبول ہے یا اس سے تم نکاح کرنا چاہتی ہو؟ وہ کہتی ہے ہاں میں نے کر لیا. اس سے کہتے تو نے قبول کیا فلاں بن فلاں جو عورت کا نام دیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں میں نے قبول کیا. ہاتھ میں ہاتھ رکھا فقط زبان سے کہا میں نے قبول کیا. تو فرماتے ہیں اگر زبان سے کہنے سے وہ تیری بیوی بن گئی نا تو زبان سے کہنے کے تو غوث پاک کا مرید بھی بن جاتا ہے. اگر زبان سے کہنے سے وہ بیوی بن گئی ہے ہاتھ میں ہاتھ رکھا ہی نہیں ہے رشتہ جڑ گیا تو یہ رشتہ بھی جڑ جاتا ہے. اگر آج بھی فیصلہ آباد میں بڑے جالا میں بیٹھ کر دل سے پکا ارادہ کر کے کہ غوث پاک میں آپ کی ارادت میں آنا چاہتا ہوں تو غوث پاک آج بھی لے لیتے. ابھی 2 باتیں میں نے غوث پاک کے حوالے سے بتانی ہے. آپ نے سنا ہوگا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خطاب کرتے تھے نا تو 70,000 کا مجمع ہوتا تھا. سب نے سنا ہے نا. یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ تو چند 100 ہیں. اگر یہ ساؤنڈ بند ہو جائے تو میری بات سب تک نہیں جائے گی, درمیان تک جائے گی, آخر والے میری آواز کو نہیں سن پائیں گے. تو غوث پاک جب خطاب کرتے تھے نا مجمع 70,000 کا ہوتا تھا لیکن بغیر ساؤنڈ کے خطاب کرتے تھے. اور یہ بھی سن لیں خطاب تو کرتے تھے, سنتے کتنے تھے؟ جو آواز پہلی صف والے سنتے تھے نا وہی آواز آخری صف والے سنتے تھے, سیم آواز. یہ بھی آپ نے میں اس کی آپ کو آج وجہ بتاؤں گا یہ ایسا کیوں تھا. صرف میں واقعہ نہیں سنا نا, آج اس کی فلسفی بھی آپ کو بتانی ہے اور تھوڑے وقت میں بتا دینی ہے. میں نے 10 سے 12 منٹ میں انشاءاللہ گفتگو کو مکمل کر دوں گا, زیادہ لمبی بات نہیں کرنی. وقت ایک یہ فلسفی اس کا نقطہ بتانا ہے ایسا کیوں تھا. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ مرغی بھنی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں. ایک خاتون آئی, وہ اپنا بچہ 3 مہینے پہلے آپ کو دے گئی تھی, آپ کے پاس رہے گا پڑھے گا تو یہ بھی اچھے منازل پہ پہنچے گا. 3 مہینے بعد واپس آئی تو اس کا بیٹا جو تھا نا وہ پہلے سے کمزور اور خشک جو کھا رہا. بیٹے کو دیکھ کے حیران ہو گئی. میں بیٹے کو پڑھنے کے لیے بھیج گئی تھی تو یہ تو خشک جو کھا رہا ہے. غصے میں آئی, پوچھا عبد القادر کدھر ہے؟ بتایا گیا کہ وہ اپنے کمرے میں. جب ادھر آئی تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھنی ہوئی مرغی کھا رہے. غصہ اور تپ گیا کہ میرا بیٹا خشک جو ادھر بھنی مرغی, روسٹ کھائے جا رہے ہیں, سبزی کھائی جا رہی ہے. اور تپ گئی, کہنے لگی یا شیخ انت تاکل لحم الدجاج ویاکل ابنی الشہیر, کیا آپ بھنا ہوا مرغا کھائیں اور میرا بیٹا خشک جو کا, یہ کہاں کا انصاف. آپ گوشت کھا رہے تھے, ہڈیاں رکھتے جا رہے تھے. جب اس کے ساری باتیں کر لی نا تو تب آپ نے ان ہڈیوں کو فرمایا, ہڈیوں کو اشارہ کیا کہ قمی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم, کہ اللہ کے حکم سے دوبارہ کھڑی ہو. تو ہڈیاں ملیں اور دوبارہ فقامت دجاجۃ صبیۃ, دوبارہ مرغی بن گئی. اب آپ کہیں گے ہڈیاں جمع ہوں کہ مرغی بن گئی, یہ ہو کیسے گیا؟ میں آپ کو اس کے ریزن بتانے لگا. کرامتیں آپ نے سنی ہے نا, یہ ایسا ہوا کیوں, اتنی طاقت ملی کیسے؟ خطاب کرے 70,000 کا مجمع سنے. پھر ایک چیل تھی, چیل آپ خطاب کر رہے کہ 70,000 کا مجمع تھا, وہ چیل اوپر آ کے نا ایسے گھوم رہی تھی, شور بھی کر رہی تھی. دوران خطاب جب آپ نے دیکھا نا شور کر رہی ہے تو آپ نے میں کہ مالا کے کہتا اللہ اونو کے اے چیل تجھے کیا ہوا, اللہ تیری گردن تن سے جدا کر دے. یہ کہنے کی دیر تھی کہ چیل مری, گردن بھی تن سے جدا. جب خطاب ختم ہوا مریدین جب نیچے اترے, آ رہے تھے پنڈال سے, دیکھا چیل مری پڑی ہے, گردن الگ ہے, دھڑ الگ ہے.
فرمایا یہ کیسے ہوا اس کو؟ کہا کہ حضور آپ خطاب کر رہے تھے تو دوران خطاب آپ نے جملہ بولا تو یہ مر گئی، آپ نے ٹھوکر ماری، فرمایا اٹھ جاؤ دوبارہ چلی جا، تجھے مارنا مقصود نہیں تھا، دوبارہ زندہ ہو کے چلی گئی۔ میں آپ کو اس کی وجہ بتانے لگا ہوں، اتنی طاقت آئی کیسے کہ مردے کو ٹھوکر مارے زندہ ہو جائے اور ہڈی کو اشارہ کرے دوبارہ مرغی بن جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت تھا، آخری پہر تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پاس تشریف، ولایت کا سارا نظام ان کے ذریعے چلتا ہے، تو خضر علیہ السلام تشریف لائے تو کہا کہ اے غوث، جو 40 کتب ہوتے ہیں 40 ہر دور کے اندر، ان میں سے جس کا ایک کا وصال ہو جائے نا 39 بچ جاتے ہیں، اس کی جگہ پہ نیا اپوائنٹ کرنا ہو۔ تو خضر علیہ السلام آئے، کہنے لگے کہ اے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلاں علاقے کا کتب وصال فرما گیا ہے، اس کی جگہ پہ نیا لگانا ہے، کس کو لگائیں؟ لیکن ایک جب ریٹائر ہو جاتا ہے نا افسر، دوسرا اس کی جگہ پہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک استاد ریٹائر ہو جائے دوسرا آتا ہے، کس کو لگانا ہے؟ اب وہ آ گئے خضر علیہ السلام آپ کے پاس، تو اس وقت رات کا آخری پہر تھا، تو اس لمحے جب یہ بات ہو رہی تھی آپ کے گھر میں نا ایک چور گھس آیا، اس کے گھر میں چور گھس آیا چوری کرنے، تو آپ کو آواز آ گئی چور آیا ہوا ہے، تو انہوں نے پوچھا کس کو لگانا ہے؟ آج میں جو چوری کرنے آیا کھڑا نا اسی کو لگا دیں، اس کو کتب لگا دیں وقت کا، تو گھر میں آیا تھا تو چور تھا، نکلا تو کتب۔ تو آپ سوچیں گے ساری رات یہ چور آیا تھا کتب بن کے کیسے گیا؟ میں اس کی آپ کو وجہ بتانے لگا۔ یہ 4 باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، یہ پہلے بھی آپ نے سنی ہے، اب سنیں ایسا کیوں تھا، ایک ہی میں نے آپ کو روایت بتانی، اسی میں یہ ساری بات کا جواب آ جائے گا، ساری بات کا، یہ طاقت کیسے ملی، اتنا مقام کیسے ملا۔ آئیے امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی الفتاوی میں لکھا، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے زبدۃ الاسرار میں لکھا ہے، پھر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اس بات کو تفسیر مظہری میں لکھا۔ 3 حوالے دیے میں نے آپ کو اس بات کے جو بتانے لگا ہوں، کیونکہ آپ بات ایسی ہے، ہو سکتا ہے بات پہلی دفعہ سنیں گے، ہو سکتا ہے بات پہلے بھی سنی ہوئی ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہیں جی سنی بات ایسی جس کی کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے، نہیں، میں نے آپ کو 3 حوالے دیے۔ امام سیوطی کون ہیں؟ جن کو جاگتے ہوئے 72 مرتبہ مصطفیٰ کا دیدار ہوا، جاگتے ہوئے۔ ہر محدث لکھتا ہے، ہر بندہ اس بات کو مانتا ہے کہ 72 مرتبہ حالت بیداری میں مصطفیٰ کو دیکھا۔ یہ سیوطی ہیں، یہ لکھتے ہیں الحاوی الفتاوی میں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، نام سنا ہے نا آپ نے، انہوں نے زبدۃ الاسرار میں لکھا ہے، پھر قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، کیا بات لکھتے ہیں کہ غوث العظم رضی اللہ، اب میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں یہ شان ملی کیسے غوث کو۔ آج بھی 11ویں کیوں منائی جا رہی ہے، یا غوث آج بھی کیوں کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ ہے۔ تو حضرت غوث العظم فرماتے ہیں، اور یہ 3 لوگ اس بات کو بیان کرتے اور انہوں نے بھی کیا، میں نے فقط سمجھنے کے لیے 3 حوالے دیے۔ غوث العظم رضی اللہ آپ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل الظہر، غوث پاک فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا تو ظہر کی نماز سے پہلے اچانک میرے آگے حضور تشریف لے، آنکھوں کے سامنے آقا آگے، خواب نہیں تھا بیداری تھی، آقا سامنے آ گئے، جی حضور سامنے آئے، فقال لی یا بنیا، تو آقا نے مجھے فرمایا اے میرے بیٹے عبد القادر، لما لا تتکلم، تو خطاب کیوں نہیں کرتا؟ ابھی آپ نے خطاب شروع نہیں کیا تھا، یہ 70,000 کا مجمع یہ سارا ابھی آپ نے شروع نہیں کیا تھا، ابھی خطاب شروع نہیں کیے تھے، زندگی کے پہلے ایام تھے، 40 سال آپ نے خطبہ دیا ہے، 40 سال، اور کم و بیش 33 سال آپ نے طلباء کو پڑھایا ہے، اور ہر روز 13 سبق پڑھاتے تھے، 13 مضامین پڑھاتے تھے، اور ہر سال 3000 طلباء فاضل ہو کر آپ کی جامعہ سے جاتے تھے۔ یعنی کہ غوث پاک صرف کرامتیں نہیں بلکہ آپ علم میں بھی کمال بھی تھے، استاد تھے، اپنے وقت کے پروفیسر تھے، محدث تھے، معلم تھے، فقیہ تھے۔ اب سنیں، آپ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، آقا تشریف لے آئے، حالت بیداری ہے، کہتے ہیں آقا نے فرمایا لما لا تتکلم، اے میرے بیٹے عبد القادر تو خطاب کیوں نہیں کرتا؟
تو کہتے میں نے عرض کیا فقلت یا ابتاؤ، میں نے عرض کیا اے میرے ابو جان، انا رجل اعجمی، آقا میں اجمی بندہ ہوں، میں اجمی بندہ ہوں، کیف اتکلم علی فصحاء بغداد، میں فصحاء بغداد کے سامنے خطاب کیسے کروں؟ میں تو اجمی بندہ ہوں، میں خطاب کیسے کروں؟ علم تھا اس کے باوجود خطاب نہیں کیا، میں اجمی ہوں، فصحاء بغداد کے آگے خطاب کیسے کروں؟ تو آقا کیا فرمائے؟ فقال، آقا فرماتے ہیں افتح فاکا، اے میرے بیٹے ذرا منہ تو کھول۔ اب وہ راز آ رہا ہے کہ غوث پاک میں یہ طاقت آئی کیسے؟ اے میرے بیٹے منہ کھول، افتح فاکا، کہتے ہیں ففتحت، میں نے، آقا فرمایا منہ کھول، میں نے منہ کھولا، تو آقا نے کیا کیا؟ فتفل فیہ سبعا، تو آقا نے 7 مرتبہ اپنا لعاب میرے منہ میں ڈالا۔ کتنی مرتبہ؟ یاد رکھیں، 7 مرتبہ آقا نے اپنا لعاب کہتے میرے منہ میں ڈالا، اور وقال لی تکلم علی الناس، پھر آ کر فرمایا اے میرے بیٹے اب لوگوں سے کلام کر، خطاب کر، وَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، اپنے رب کی راستے کی طرف بلا، حکمت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ۔ آقا یہ کرم کر کے 7 مرتبہ لعاب دے کے مجھے فرما کے حضور تشریف لے گئے۔ آپ کہتے ہیں فصلیت الظہر، آقا تشریف لے گئے، پھر میں نے ظہر کی نماز پڑھی، وجلست، اور ظہر کی نماز پڑھ کے بیٹھا ہی تھا کہ وحاضرنی خلق کثیر، اچانک کثیر مخلوق میرے سامنے آ گئی، بغیر اعلان کے، بغیر اشتہار لگائے، بغیر دعوت دیے، اچانک کثیر مخلوق آ گئی۔ اور کہتے ہیں جب کثیر مخلوق میرے سامنے آئی تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں فرتجا علیہ، کہتے ہیں اتنے سارے بندے اکٹھے دیکھ کر مجھ پہ کب کبھی طاری ہو گئی، ان کے سامنے کیا بات کروں، ان کے سامنے کیا بات، گفتگو کیا کروں، کب کبھی طاری ہوئی۔ کہتے جو ہی کب کبھی طاری ہوئی، فرأیت علیٰ قائما بإذائی، کہتے اچانک میں نے مجمع میں اپنے سامنے مولا علی کو دیکھا، مولا کائنات مجمع میں سامنے آ گئے، اور مولا کائنات آئے، وقال لی یا بنیا، اور کہا اے میرے بیٹے عبد القادر، لما لا تتکلم، تو ان لوگوں سے خطاب کیوں نہیں کرتا، تو ان سے خطاب کیوں نہیں کرتا؟ کہتے میں نے ان کو بھی وہی کہا جو آقا کو عرض کیا تھا، میں اجمی بندہ ہوں، بغداد والوں کے آگے خطاب کیسے کروں؟ تو کہتے ہیں جب یہ کہا نا تو کالا افتح فاکا، تو مولا علی فرماتے ہیں بیٹے ذرا منہ کھول، کہتے پھر میں نے منہ کھولا، ففتحتہ، منہ کھولا، فتفل فیہ 6، تو مولا علی نے 6 بار لعاب ڈالا۔ آقا نے کتنی بار ڈالا تھا؟ 7 مرتبہ، مولا علی نے 6 مرتبہ لعاب ڈالا۔ کہتے جب مولا علی نے 6 بار ڈالا لعاب، فقلت لہ، میں نے مولا علی سے عرض کیا لما لم تکملھا 7، اے علی آپ نے 7 کا عدد کیوں نہیں پورا کیا؟ آقا 7 بار لعاب دے گئے مجھے، تو آپ نے 6 بار دیا، 7 کا عدد پورا کیوں نہیں کیا؟ یہ کہنا، یہ جو ہے نا آپ کا کہنا، اب یہ سنیں اس کا جواب، مولا علی کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کالا ادبن ما رسول اللہ، کہتے ہیں مصطفیٰ کے ادب کی وجہ سے میں نے 1 دفعہ کم لعاب دیا ہے۔ کیوں؟ اگر میں بھی 7 بار لعاب دوں، مصطفیٰ بھی 7 بار، برابری نہ ہو جائے، کہیں عدد میں برابری نہ ہو جائے، وہ عدد میں برابری نہیں چاہتے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ آقا جب لعاب دے رہے تھے نا تو مولا علی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ارے دیکھا تھا تو اس لیے 6 بار لعاب دیا نا، یعنی آقا نے لعاب دیا، مولا علی دیکھ رہے تھے، آقا فرماتے خطاب کر، خطاب نہیں کیا، مولا علی آگے 6 بار لعاب دیا، اب بول خطاب کر۔ کہتے ہیں جب مولا علی نے 6 بار لعاب دیا، پھر میں نے بھی خطاب شروع کر دیا، پھر مجمع 70,000 کا ہوتا تھا، خطاب بغیر ساؤنڈ کے ہوتا تھا، اور جہاں جہاں تک لوگ ہوتے تھے تو میری آواز جاتی تھی۔ یہ اس کے پیچھے کیا تھا؟ مصطفیٰ کا لعاب، مصطفیٰ کا لعاب۔ اچھا آپ کہیں یہ تو بولنے سے تعلق رکھتا ہے، لعاب منہ میں ڈالا تو زبان میں طاقت آ گئی، زبان میں قوت آ گئی، تو 70,000 کے مجمع میں سنا، یہ تو ہو گیا، لیکن یہ جو آپ نے مردے کو زندہ کر دیا، یہ جو چور آیا کھڑا تھا اس کو کتب بنا دیا، اس کا تعلق لعاب سے کیا ہے؟ لعاب لعاب ہے، چور کو کتب بنانا اور بات ہے،
اب سنیں لعاب مصطفیٰ کرتا کیا ہے، میں اشاروں میں باتیں کروں گا. اب دیکھیں مصطفیٰ کے لعاب سے کیا ہوتا ہے. مصطفیٰ کا لعاب انسان کی کسی بھی شے کی سیرت کو بدل دیتا ہے، سیرت کو بدل دیتا ہے. کیسے؟ اب دیکھیں میرے آقا ایک جنگ پہ تشریف لے گئے، پینے کے لیے پانی نہیں تھا. صحابہ نے عرض کیا آقا ایک ہی کنواں ہے لیکن ہے بڑا کھارا، بڑا کڑوا پانی ہے. آقا فرماتے ہیں کدھر ہے؟ حضور یہ پاس ہی ہے اور کنواں کوئی نہیں ہے. آقا فرماتے مجھے لے چلو. آقا تشریف لے آئے اس کنویں کے پاس. کیا کیا میرے آقا نے؟ کڑوا ترین پانی تھا، کوئی پیتا نہیں تھا، کھارا تھا. آقا نے کیا کیا؟ کوئی چینی کا ٹرک اس میں نہیں ڈالا، یہ گڑ کا ٹرک اس میں، شکر نہیں ڈالی. آقا نے اپنا لعاب ڈالا، اپنا لعاب مبارک کڑوے کنویں میں ڈالا. وہ کڑوا کنواں لعاب جانے سے پہلے کڑوا تھا، لعاب آیا تو وہ شہد سے بھی میٹھا ہو گیا. تو لعاب مصطفیٰ میں یہ طاقت ہے، یہ کسی بھی شے کی سیرت کو بدل دیتا ہے. تو جب لعاب کڑوے کو میٹھا کرتا ہے، لعاب مصطفیٰ میں یہ طاقت. اور آقا نے ایک بار لعاب ڈالا اور غوث پاک کے منہ میں 7 بار ڈالا ہے. تو پھر غوث پاک میں بھی یہ لعاب آیا تو آپ میں بھی یہ طاقت آگے کی سیرت کو بدل دیتے تھے. آیا تھا تو چور تھا، گیا تو کتب بن گیا. غوث نے سیرت بدل دی. پیچھے کیا تھا؟ مصطفیٰ کا لعاب. جیسے پہ سادہ بات بتا دوں آپ کو، چور آیا تھا کتب بن کے گیا. سادہ بات یہ کیا ہے؟ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے کسی گھر میں چور آ جائے، اللہ نہ کرے کسی گھر میں چور آ جائے. چور آتے رہتے ہیں، چوریاں ہوتی ہیں. اگر چور کسی ایسے گھر میں گھسے نا، بڑی خاص بات ہے. آپ کو یہ بھی راز سمجھ آ جائے کہ چور کتا بن کے کیسے گیا. ایک تو لعاب کی بات بتا دی نا، ایک سادہ بات سن لیں. چور آتا ہے اور گھر میں، جس گھر میں آیا ہے اس گھر میں ساری جو ہے نا وہ گڑ کی وہ جو ہے نا ساری پیٹیاں پڑی ہوئی ہیں. وہ گڑ کا بندہ کوئی بزنس کرتا ہے تو وہ ساری کی گڑ کی ساری وہ پیٹیاں ہیں، بوریاں ہیں. تو چور جب ایسے گھر میں آئے کہ جس گھر میں گڑ ہی گڑ ہے تو لے کے کیا جائے گا؟ گڑ. وہ گھر میں جو تھا وہی لے جائے گا. اور کوئی مٹھائی بنانے والا ہے، گھر میں مٹھائی پڑی ہوئی ہے، چور گھس آیا اور تو پیسے ہیں کوئی گھر میں، مٹھائی ہے. چور آئے گا تو کیا لے کے جائے گا؟ مطلب جو گھر میں ہوتا ہے چور وہی لے کے جاتا ہے. چور گھس آیا غوث کے گھر میں. غوث کے گھر میں تو ولایت ہی ولایت تھی. غوث کے گھر میں ولایت تھی، گڑ تو نہیں تھا. کوئی چینی کی بوریاں بھی سٹاک کر کے غوث پاک نے نہیں رکھی ہوئی تھی، کہ مال جائیداد بھی نہیں رکھا ہوا تھا، گھر بھرا ہوا تھا ولایت سے. چور آیا چوری کرنے تو جو گھر میں تھا وہی تو لے گیا. تو یہ وجہ ہے، آیا تھا چور تھا، گیا تو کتب بنا. ایک اور روایت میں آتا ہے آپ کے بارے میں، آپ نے بڑا قیمتی جبہ پہنا ہوا تھا، اتنا قیمتی تھا کہ اس کی قیمت اس وقت کروڑوں میں ہوگی، لاکھوں کروڑوں میں. تو ایک محفل میں تھے آپ، ایک چور کی نگاہ پڑ گئی آپ کے جبے پہ. اس نے کہا چھوٹی موٹی چوریاں کرتا ہوں، 2 4 5 دن گزرتے ہیں، پھر پیسے کم ہو جاتے ہیں، پھر چوری کرتا ہوں. یہ غوث کا اگر جبہ ہی مل جائے تو پھر تو کئی سال گھر بیٹھ کے آرام سے کھاؤں گا، نسلیں کھاتی رہیں گی. تو وہ آیا غوث کا جبہ چوری کرنے کے لیے، ہاتھ ڈالا جبہ چوری کرنے کے لیے، ہاتھ پڑا نا، ادھر غوث کے ہاتھ اٹھے. مولا اتنے غوث کا دامن تھاما ہے، اب خالی نہ جائے. ہاتھ ڈالا تھا جبے پہ، چور تھا، ہاتھ پلٹا تو وقت کا ولی بن گیا. یہ کیسے ہوا؟ یہ لعاب مصطفیٰ میں طاقت ہے کہ وہ سیرت کو بدل دیتا ہے. آخری بات سن لیں، میرے آقا کے لعاب میں ایک اور بھی طاقت ہے کہ لعاب مصطفیٰ تھوڑی شے کو زیادہ کر دیتا، تھوڑی شے کو زیادہ کر دیتا. حدیث سنیں، صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے. خندق کا موقع تھا، آخری بات بڑی ایمان افروز، خندق کا موقع، صحیح بخاری کی حدیث ہے. خندق کھود رہے تھے، میرے آقا کھود رہے تھے، صحابہ کھود رہے تھے، 1000 بندہ کام کر رہا تھا. کام کرتے کرتے بھوک بھی لگی ہوئی تھی سب کو، لیکن کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. میرے آقا نے پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے ہیں. ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینے کے رہنے والے تھے. آ گئے، دیکھا تو آقا کے پیٹ مبارک پہ پتھر ہیں اور بھوک کے آثار محسوس ہو رہے ہیں ظاہراً. تو فوراً گھر گیا، کہتے میں بیوی کے پاس گیا، نے بیوی سے جا کے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ پڑا ہے. اس نے کہا 1 کلو
جو ہے نا یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آٹا پڑا ہوا، جو پڑے ہوئے ہیں، اور ایک چھوٹا بچہ بکری کا وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ تو کہنے لگے آقا کو بھوک محسوس ہو رہی ہے، تو ایسا کرتے ہیں میں بکری کا بچہ ذبح کر دیتا ہوں تو روٹی بنا لے، حضور کو بلا لیتے ہیں کھانے پہ، آقا کو پیش کرتے ہیں، حضور کو بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک کام کرنا۔ کہنے لگا کیا؟ کہ کہنا یہ بات جا کر نہ مصطفیٰ کو کان میں کہنا، سریعام نہ کہنا، سریعام کہہ کہ سب کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے گھر میں دعوت ہے تو زیادہ بندے آ جائیں گے، اور روٹی ٹوٹل 8 سے 10 لوگوں کی ہے ہمارے پاس، 10 سے کم ہو، حدیث کے لفظ ہے بندے کتنے ہوں؟ 10 سے کم۔ یہ بات کان میں کہنا، نہیں یہ نہ ہو کہ پھر مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ وہ بیوی کہتی ہے کہ اتنا تھوڑا کھانا بنایا تو بندے تھوڑے لانے، یہ کان میں کہنا۔ کہتے ہیں میں چلا گیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جا کے میں نے عرض کیا آقا ہمارے گھر میں آپ کی دعوت ہے۔ تو آپ نے 10 سے کم لوگوں کو لایا کہ ہمارے پاس انتظام اتنا ہے۔ آقا فرماتے ہیں اچھا دعوت ہے ہماری؟ جی آقا آپ کی دعوت ہے۔ جو ہی یہ سن لیا نا، آقا فرماتے ہیں یا اہل الخندق، اے خندق والو سنو، سارے متوجہ ہو گئے، میں آؤ آج جابر کے گھر میں ہماری دعوت ہے۔ وہ صحابی حیران ہو گئے، آقا میں نے تو صرف آپ کو بولا ہے اور کان میں آ کے کہا ہے، کیونکہ بیوی نے بھی یہی کہا تھا کان میں کہنا ہے۔ تو میں تو کان میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ بندے تھوڑے لانے ہیں، اور آپ نے سارے خندق والوں کو فرما دیا ہے۔ اب یہ پریشان ہو کے واپس گھر پہنچے، بیوی نے دیکھا چہرے پہ پریشانی، کہنے لگی تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ حضور آ رہے ہیں، پریشان کیوں ہے؟ کہتے ہیں آقا بھی آ رہے ہیں، سارا مدینہ بھی لا رہے ہیں۔ کہتی ہے اچھا میں نے جو کہا تھا کان میں کہنا تو نے نہیں کہا ہوگا؟ کہنے لگا میں نے وہی کیا جو تو نے کہا، کان میں ہی کہا تھا۔ کہنے کان میں کہا؟ ہاں جی میں نے تو کان میں کہا۔ کہتی پھر سارے مدینے کو کس نے بلایا؟ آقا نے خود بلایا۔ کہتے پھر نہ پریشان ہو، کھانا جانے اور مدینے والا جانے۔ اور پھر آقا نے ساتھ ایک نصیحت بھی فرمائی تھی، اے جابر جا اپنی بیوی سے کہہ دے جب تک میں نہ آ جاؤں نا تو آٹے سے روٹی نہیں بنانی، گوندھ کے رکھ دے، روٹی بنانا شروع نہیں کرنی، اور سالن چولہے پہ رہے، میرے آنے سے پہلے اتارنا بھی نہیں ہے، میں آ جاؤں تو پھر اتارنا، آ جاؤں تو پھر روٹی بنانا، اور روٹی بنانے کے لیے ایک عورت اور بھی منگوا دے۔ صحیح بخاری میں آقا فرماتے تو کہتے ہیں جلدی سے واپس آیا اور بیوی کو آ کے بتایا، اور آقا نے یہ فرمایا ہے۔ تھوڑی دیر گزری کہ حضور آ گئے۔ آقا نے فرمایا ہانڈیا کدھر ہے؟ چولہے پہ ہے۔ آقا آئے اور ڈھکن ہٹا کے نا، میرے آقا نے کچھ دم وغیرہ نہیں کیا بلکہ اپنا لعاب ڈالا۔ اب بتا رہا ہوں لعاب مصطفیٰ میں طاقت کیا ہے۔ ایک بار تھوڑا سا لعاب ہنڈیا میں ڈالا اور تھوڑا سا لعاب میرے آقا نے اس آٹے میں بھی ڈالا، تو فرمایا کہ اب ہنڈیا سے سالن نکالتی جا، دیتی جا، ڈھکن نہیں اٹھانا، اور ادھر بھی جو آٹا ہے اس سے کپڑا اوپر ڈال دے، روٹیاں بناتی جاؤ پر کپڑا نہیں ہٹانا۔ اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، کہتے ہیں 1000 بندہ آیا روٹی کھانے، 1000 بندہ، کہتے ہیں ہر بندہ پیٹ بھر کے کھا گیا، لیکن سالن جوں کا تو رکھا ہوا ہے، آٹا اتنا ہی پڑا جتنا ہم نے گوندا تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سارے کھا کے چلے گئے، کہتے ہیں ہم نے اگلے دن بھی اسی سے کھایا، اس سے اگلے دن بھی اسی سے کھایا، کہتے ہیں 1 مہینہ ہم اسی سے کھاتے رہے، 1 مہینہ روٹیاں بھی پکتی رہی اور سالن بھی۔ کہتے ہیں مہینے کے بعد میری بیوی نے کہا ذرا دیکھ نہ لیں کتنا پڑا ہے، دیکھ نہ لیں کتنا پڑا ہے۔ کہتے بیوی نے وہ برتن سے وہ ڈھکن اٹھایا، دیکھا تو وہی 1 پلیٹ پڑی ہوئی تھی جو بنائی تھی، تو کہتے ہیں بس پھر وہی 1 پلیٹ ہی نکلی۔ کہتے ہیں میں جب 1 پلیٹ جب کھا لی اس کے بعد واپس آیا نا حضور کی محفل میں بیٹھا تو چہرے پہ تھوڑی پریشانی تھی۔ آقا نے مسکرا کے فرمایا اے جابر لگتا ہے ہنڈیا سے ڈھکن اٹھا لیا ہے۔ جی آقا اٹھا لیا ہے۔ بیوی نے کہا دیکھے تو صحیح۔ آقا نے فرمایا اے جابر مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر قیامت تک اس سے ڈھکن نہ اٹھایا جاتا تیری نسلیں کھاتی رہتی، یہ سالن اور آٹا کبھی ختم ہوتا ہی نہیں۔ یہ ہے لعاب مصطفیٰ۔ اور آقا نے تو 1 بار ہنڈیا میں ڈالا تھا، یہ 7 مرتبہ غوث پاک کو عطا کیا، 7 مرتبہ۔ اس میں درجنوں باتیں ہیں بتانے والی، لیکن چونکہ میں نے کہا تھا کہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن اس کے باوجود 10 منٹ اوپر ہو گئے ہیں جو ٹائم میں نے
آپ کو لمیٹڈ بتایا تھا، تو باتیں اتنی ہیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن ایک پیغام تھا جو آپ تک پہنچانا تھا۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ذکر کیا ہے، چونکہ یہ آپ کا مہینہ ہے، آج 15 ربیع الثانی تھی، تو یہ اس مہینے کی 11 کو بڑی 11ویں منائی جاتی ہے غوث پاک کے عرس کے حوالے سے۔ تو اس نسبت سے میں نے چند باتیں آپ کے لیے یہ بتائی ہیں، تاکہ یہ جو اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو صاحب تقوی بنو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، سچوں کی صحبت میں۔ یہ وہ سچے ہیں جن کی سنگت اور صحبت میں رہنا ہے، کیونکہ صحبت جو ہے یہ ایمان اور عمل صالح کو بچاتی ہے۔ سچوں کی صحبت، بروں کی صحبت نہیں، سچوں کی صحبت۔ اس لیے آج آئیں، سچوں کی صحبت میں رہیں، ان سے جڑیں، ان کی تعلیمات کو اپنائیں، ان کے مشن کو اپنائیں، یہ آج کا پیغام ہے۔ اور جو کچھ میں نے آپ کو بتایا، کم و بیش 1.5 گھنٹہ مجھے ہوا ہے بات کرتے ہوئے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی یہی کہوں گا، اگر میری کوئی ایک بھی بات کسی بھی بھائی کو اچھی لگی ہو، یا میرے منہ سے کوئی خیر کی بات نکلی ہو، اللہ گواہ ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ اگر کوئی بات اچھی لگی ہو یا میرے منہ سے کوئی خیر کا جملہ نکلا ہو، یہ سارا کمال، یہ ساری عطا میرے قائد، میرے استاد، میرے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، یہ آپ کے قدموں میں بیٹھنے کی خیرات تھی۔ اگر کوئی بات اچھی لگی ہو، یہ ان کی طرف سے تھی، حضور شیخ الاسلام کو آپ نے دعا دینی ہے۔ اور اگر کوئی بات میری اچھی نہ لگی ہو، یہ نقص میرا ہوگا، یہ باتیں تو اچھی تھیں، ساری قرآن سے تھیں یا آقا کے فرامین سے تھیں، ہو سکتا ہے میرا بتانے کا انداز اچھا نہ ہو۔ اگر بات اچھی لگی ہو تو حضور شیخ الاسلام کی طرف سے ہے، اگر بات اچھی نہ لگی ہو تو نقص میرا ہوگا۔ تو میں ایک بار پھر تمام دوستوں کو جنہوں نے اتنے خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا، میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جن کے نام میں نے لیے، جن کے نہیں لے سکا، تو سارے احباب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ محترم دلاور حسین صاحب، محسن رضا صاحب، فیصل رضا صاحب، علی رضا صاحب، احسن رضا صاحب، مبشر رضا، احمد رضا، حسن رضا، حماد علی، باقی جو احباب میں نام نہیں لے سکا۔ پھر آپ جتنے حضرات آئے ہیں اتنی کثیر تعداد میں، آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آج آپ اتنے ذوق اور شوق کے ساتھ آئے اور توجہ کے ساتھ آپ نے اللہ کے کلام کو اور پیغام کو سنا ہے۔ جتنی مبارکباد دی جائے سب کو کم ہے۔ بس میں دعا آپ کے لیے عرض کر سکتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ جو ہم نے بیان کیا اور آپ نے سنا ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر صحیح معنوں میں ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔